فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ ہے. انشاءاللہ عز و جل آج بھی ہم روزہ، رمضان، زکوٰۃ اور دیگر کچھ کامن سوالات کو سلسلے میں شامل کریں گے. آپ اول تا آخر ہمارے ساتھ موجود رہیے. انشاءاللہ عز و جل ڈھیروں علم دین حاصل کرنے کا موقع آپ کے ہاتھ آئے گا. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے، دین اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں کچھ رہنمائی ارشاد فرمائیے. اعتکاف یہ نہایت ہی اعلیٰ عبادت ہے. جہاں تک اس کی شرعی حیثیت کا تعلق ہے تو اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 وہ اعتکاف جو واجب ہوتا ہے. نمبر 2 جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. اور نمبر 3 نفلی اعتکاف. واجب اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی نے منت مانی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اللہ کی رضا کے لیے اتنے دن اعتکاف کروں گا، تو یہ منت اس نے اتنی الفاظ جو ہے وہ زبان سے جو ادا کیے، اتنے اس سے آواز سے ادا کیے کہ اس کے کانوں نے سن لیے. منت میں یہ ہمیشہ قاعدہ ہے کہ منت اس وقت ہوتی ہے لازم واجب کہ اتنی زور سے الفاظ کہے کہ اس کے اپنے کان سن لیں. تو اب اگر کسی نے اس طرح منت مانی ہے تو اس کے اوپر واجب ہو گیا. یہ اعتکاف جتنے دن کا اس نے مانا ہے اتنے دن کا اعتکاف مرد جو ہے وہ مسجد میں کرے گا، اور عورت مسجد بیت میں، یعنی اس جگہ جو اس کے گھر میں اس نے اپنے لیے نماز پڑھنے کے لیے جگہ مخصوص کی ہوئی ہے، یہ مسجد بیت کہلاتی ہے، وہاں پہ اعتکاف کرے گی. اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اعتکاف کی دوسری قسم سنت اعتکاف ہے. یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر پورے شہر میں سے کسی ایک شخص نے اعتکاف کر لیا تو یہ سب کی طرف سے ہو گیا، اور اگر کسی نے نہ بھی کیا تو سب مجرم قرار پائیں گے. اور اس کا وقت شروع ہوتا ہے 20ویں روزے سے، یعنی 20ویں رمضان کو غروب آفتاب سے قبل اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہونا، اور پھر 29ویں میں جب چاند ہو جائے یا 30ویں کے غروب آفتاب کے بعد مسجد سے نکلنا. یہ جو اتنا عرصہ ہے یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. اور تیسری قسم جو ہے وہ نفلی اعتکاف کی ہے. نفلی اعتکاف یہ وہ اعتکاف ہے کہ جیسے ہم مسجد میں جاتے ہیں تو نویت سنت الاعتکاف، یا آدمی یہ کہہ لے کہ میں اعتکاف سے ہوں، اس کی نیت کر لے گا جب مسجد میں، تو یہ نفلی، جب تک مسجد میں رہے گا تو یہ اس کا نفلی اعتکاف شمار ہوگا. اب جب یہ مسجد میں رہے گا، عبادات کرے گا، ان عبادات کا ثواب تو اس کو ملے گا ہی ملے گا،
لیکن جو معتکف کا ثواب ہے، مسجد میں اعتکاف کرنے کا ثواب ہے، وہ اس نفلی اعتکاف کی برکت سے اس کو ملتا رہے گا۔ اس کا کوئی وقت خاص نہیں ہے، مسجد میں جائیں جب اور نیت کر لیں اعتکاف کی، تو جب تک آپ مسجد میں ہیں تو آپ معتکف ہیں نیت کرنے کے بعد سے، اور جب آپ مسجد سے باہر آ گئے تو یہ اعتکاف ختم ہو گیا۔ اب اگر دوبارہ جب مسجد میں جائیں تو دوبارہ اعتکاف کی نیت کر لیں تو یہ آپ کا نفلی اعتکاف ہوگا، تو انشاءاللہ جو اعتکاف کے فضائل و برکات ہیں وہ اس کو بھی ملیں گے۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اعتکاف کی اقسام کو بیان کیا۔ یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ عموماً تو 10 دن کا اعتکاف ہی ہمارے ہاں معروف ہے، لیکن 30 دن کا بھی اعتکاف کیا جاتا ہے۔ بالخصوص دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں گزشتہ چند سالوں سے الحمدللہ مختلف مقامات پر دنیا بھر میں 30 دن کے اعتکاف کی ترکیب ہوتی ہے۔ عموماً مدنی مراکز میں یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ تو یہ 30 دن کے اعتکاف کی کیا تاریخ ہے؟ کیا سرکار نے بھی 30 دن کا اعتکاف کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اعتکاف جو 30 دن کا اعتکاف ہے یہ نفلی اعتکاف ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی سے اس کی تاریخ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے 30 دن کا اعتکاف فرمایا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ماہ رمضان میں پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، یعنی 20 دن کا اعتکاف کیا، اور پھر آپ باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ میں نے شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے پہلے عشرے اور دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، لیکن مجھے یہ بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، تو لہٰذا اب میں اس عشرے کا اعتکاف کروں گا، تو جو میرے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے وہ شامل ہو جائے۔ تو اس طرح اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا۔ تو اب جو دعوت اسلامی میں یہ سلسلہ رائج ہے اعتکاف کا، تو اس کی بھی یہی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو ہے وہ تو بہت سارے لوگ ہی جو ہے وہ ادا کرتے ہیں اور آخری عشرے میں ادا کرتے ہیں، لیکن اس سنت کے اوپر عمل فی زمانہ دیکھا نہیں گیا، اور جب شروع ہوا تو لوگ بھی اس کو سمجھتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے شروع ہو گیا، حالانکہ اس کا ثبوت سنت سے ہے۔ تو اس طرح دعوت اسلامی نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس 30 دن والی اعتکاف کی سنت کو بھی زندہ کر دیا۔ تو جو 30 دن ماہ رمضان میں الحمدللہ مسجد میں بیٹھا رہے گا تو جو اس کو اعتکاف کی برکتیں ملیں گی تو اس اعتکاف کی برکتوں سے خوب مالا مال ہوگا۔ جب 10 دن میں اگر آدمی اعتکاف کرے تو اس کے دل کی میل جو ہے وہ دھل جاتے ہیں، اور 10 دن بعد جب وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ کون سی دنیا سے کون سی دنیا میں آ گیا ہے۔ تو جب وہ 30 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں رہے گا، با جماعت نماز کا سلسلہ رہے گا، نوافل، تہجد، سحری، افطاریاں مسجد کی، تو انشاءاللہ اس کی جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں تو وہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ جس نے 30 دن کا اعتکاف کیا ہوگا۔ الحمدللہ اس وقت بھی نہ صرف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بلکہ ملک بھر میں 20 مقامات پر اور بیرون ملک بھی 30 دن کے اعتکاف کی الحمدللہ بہاریں ہیں، اور معتکفین خوب اس کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرمائے، اور ہمیں بھی رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاس کچھ سوالات جو کہ اسلامی بھائیوں نے ریکارڈ کروائے ویڈیو کی شکل میں بھی موجود ہیں۔ آئیے پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پہلے سائل کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم، میرا نام اشفاق ہے اور میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو لوگ اعتکاف پہ بیٹھ کے موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں؟ جی حضور، اب موبائل فون تو گویا کہ ہماری زندگی کا ایسا حصہ بن گیا کہ اس کے بغیر زندگی جو ہے وہ پھیکی ہے۔ اب مسجد میں بھی ہیں، اب 30 دن کے لیے ہیں، موبائل بھی ہے، تو سائل یہ پوچھ رہے ہیں تو مسجد میں اس کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ موبائل فون، پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب مسجد میں آ جائیں تو موبائل فون پر جو بیل اس کی ترکیب فوری ختم کر دیں، اس کو بالکل سائلنٹ کر دیں،
دوسری بات یہ ہے کہ اس کا استعمال کم سے کم رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں. اعتکاف ہوتا ہے دھرنا مارنا، اس کا جو لغوی معنی یہ ہے دھرنا مارنا. تو دھرنا مارنے میں بندہ کسی سے کوئی بات منواتا ہے، تو یہاں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گویا کہ اس نے یہ دھرنا مار لیا ہے، وہ بیٹھ گیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کہ میرے مالک عز و جل میں تجھے راضی کر کے ہی اٹھوں گا، تو تیری خوب عبادت کروں گا. اب موبائل پر بات کرنے کی دو صورتیں ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ وہ بات کرتا ہے جو شرعی اعتبار سے اچھی ہے، جس کے کرنے پر اس کو ثواب ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی جیسے دعوت اسلامی کا ذمہ دار ہے اور وہ اس حوالے سے دیگر اسلامیوں کو فون کرتا ہے یا ان کے فون اٹینڈ کرتا ہے کہ ان کو اجتماع کی دعوت دیتا ہے، مدنی قافلے کی دعوت دیتا ہے، مدنی انعامات کی دعوت دیتا ہے، یا اپنی ماں بہن یا جو رشتہ دار ہیں ان کو اچھی نیت سے فون کرتا ہے، ان کا حال احوال پوچھتا ہے، کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کی نیت سے. یوں جو اچھی چیزیں ہیں، جائز جو باتیں ہیں، ہاں جائز اور اچھی، ان کے لیے اگر وہ فون کرتا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن جو دوسری صورت ہے کہ خام خواہ کی گپیں مارنا، لطیفے سنانا، ہنسی مذاق کرنا فون پر، اور وہ بھی مسجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں رمضان میں، یہ تو بہت بری بات ہے. بلکہ وہ ایک ملا علی قاری علیہ الرحمٰن ایک جگہ ذکر فرماتے ہیں کہ الکلام المباح فی المسجد مکروہ یاکل الحسنات، کہ مباح جائز کلام، جائز بات جو ہے یہ مسجد کے اندر مکروہ تحریمی ہے اور یہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے. تو جب جائز بات کی یہ حال ہے، اب جب وہ فون پر بات کریں گے، لمبی باتیں کریں گے، گپے ماریں گے، اور اس کے اندر اگر لوگوں کی غیبتیں بھی ہیں، بدگمانیاں بھی ہیں، چغلیاں بھی ہیں، تو مزید جو ہے وہ گناہوں کا سلسلہ ہے. اچھا یہ ہے، بہتر یہ ہے اگر کوئی سخت مجبوری نہ ہو تو موبائل کا استعمال کم سے کم ہو، بلکہ اس کے بجائے اللہ تبارک و تعالی کی جتنی ہو سکے وہ عبادت کرے. امید ہے کہ دونوں صورتیں آپ نے سمجھ لی ہوں گی کہ موبائل کس صورت میں استعمال کرنے کی اجازت ہوگی اور کس صورت کے اندر منع ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دل جمعی کے ساتھ اس کی عبادت بجا لانے اور مسجد کے آداب سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم، میرا نام محمد فیصل. حضرت سوال یہ ہے کہ کتنی رقم پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ ان کا سوال زکوٰۃ سے متعلق ہے اور پوچھ رہے ہیں کہ کتنی رقم پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. زکوٰۃ اس وقت 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے تقریباً 30,000 کے قریب ہے، اور یہ ریٹ کم و بیش بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ چاندی کا جو نرخ ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. تو شریعت نے جو معیار مقرر کیا ہے وہ یہ معیار مقرر کیا ہے کہ سونے یا چاندی میں سے جس میں فقراء کو زیادہ فائدہ ہو اس کو نصاب میں بیسک بنیاد بنایا جائے گا. صحیح. تو چاندی کا نصاب مقرر کرنے میں چونکہ فقراء کا فائدہ ہے اس لیے چاندی کا نصاب مقرر کیا جائے گا، اور چاندی کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولے ہے. تو لہٰذا اب جس کے پاس اس کی حاجات اصلیہ سے زائد رقم 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر رقم پائی جا رہی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. فی زمانہ تقریباً 30,000 کے قریب یہ رقم بنتی ہے. تو لہٰذا جس کے پاس 30,000 جتنی رقم پائی گئی، سال گزر گیا، قرض وغیرہ منہا کرنے کے بعد اتنا بچتا ہے، صاحب نصاب باقی رہتا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. یہ رقم کے حوالے سے بیان ہوا، چونکہ سائل نے رقم کا پوچھا تھا. البتہ چاندی پر، سونے پر اور دیگر اشیاء پر وہ ایک تفصیل ہے. البتہ جو رقم کے حوالے سے پوچھا تو اس کا جواب جو آپ نے سماعت کیا کہ اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ کب اور کیسے فرض ہوگی. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم، میرا نام محمد اعجاز الدین ہے. مجھے ایک سوال کرنا ہے. اکثر لوگوں کو نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں رہتی ہے، تو اکثر لوگ خاموش رہتے ہیں. کیا خاموش رہنے پہ اس کے نماز جنازہ ادا ہو جاتی ہے یا نہیں؟ جی حضور، واقعی ایسا ہے کہ نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہوتی. کوئی ایک تعداد ہے کہ جو علم دین سے، علمی ماحول سے دور ہوتی ہے. اب کھڑا بھی ہونا ہے، ظاہر ہے کہ شرکت کرنی ہے. ایک ہمارے ہاں ایک
رواج کی بھی حیثیت حاصل ہے اس کو کہ جنازے میں شرکت کرنی ہے، بھلے دعا یاد ہے نہیں ہے، طریقہ سیکھا نہیں سیکھا، تو اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے اور وہ پہنچ گیا تو اب وہ کیا کرے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو سیکھنے کی کوشش کرے. یہ تو مطلب جہاں دیگر چیزیں وہ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، دنیاوی طور پر اس نے بہت پڑھ لیا ہے، ایم اے کر لیا، بی اے کر لیا، گریجویٹ بن گئے، کچھ بھی کر لیا ہے، لیکن دینی اعتبار سے بھی وہ غور کرے کہ اس نے کیا کچھ سیکھا ہے. باپ کے جنازے میں کھڑا ہے اور خود اس کو دعائیں نہیں آ رہی، بلکہ نماز جنازہ کا طریقہ نہیں معلوم، تو مطلب کتنی بدنصیبی کی بات ہے. بہرحال یہ ہے کہ ان کا جو یہ سوال ہے کہ اگر کسی کو جنازے کی دعا نہیں آتی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا صرف جو مشہور ہے یہی دعا نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اس کی دعائیں ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر وہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا نماز جنازہ میں پڑھ لیتا ہے تو یہ بھی اس کی دعا درست ہے، یہ بھی اس کی ہو جائے گی. تو اگر یہ بھی نہیں پتا یا کچھ بھی نہیں اس کو آتا، بالفرض کچھ بھی نہیں آتا، تو بھی وہ امام کے پیچھے اگر کھڑے ہو کر تکبیریں کہہ لیتا ہے اور اس دوران خاموش رہتا ہے تو بھی اس کی نماز جنازہ درست ہو جائے گی. لیکن یہ غور کرے کہ مطلب وہ سب کچھ سیکھ لیا، دنیاوی طور پر جس کی ضرورت تھی وہ تو اس نے سیکھ لیا، آخر اس کے سیکھنے میں اس کو کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کی سیکھنا چاہیے کی کوشش کرے. البتہ یہ کہ اگر یہ دعا معروف یاد نہیں تو دعائے معصورہ میں سے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ مختصر بھی ہے اور عموماً یہ بچے کو یاد بھی ہوتی ہے، تو یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو دعائیں عمومی طور پر بیان کی جاتی ہیں نابالغ بچے کی، بچی کی اور بالغ مرد و عورت کی جو دعا ہے اس کو ضرور یاد کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنائیں گے تو یہ دعائیں یاد کرنے اور یاد رکھنے کا موقع ملے گا کہ الحمدللہ قافلے کے جدول میں اس کے جو سیکھنے سکھانے کے حلقے ہوتے ہیں تو اس میں دعائیں سیکھنے سکھانے کا، نماز کے اذکار، نماز جنازہ اور دیگر احکامات سیکھنے سکھانے کا بھی حلقہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ وہاں پر آپ کی دہرائی ہوتی رہے گی، یاد کرتے رہیں گے، یاد کرواتے رہیں گے تو یہ دعائیں بھی آپ کو یاد رہیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیگر علوم کے ساتھ ساتھ علم دین سیکھنے کا بھی جذبہ نصیب فرمائے کہ بعض صورتوں میں علم دین سیکھنا فرض بھی ہے کہ نہیں سیکھیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. السلام علیکم، میرا نام محمد عرفات اتاری ہے. میرا سوال یہ ہے، آج کل بارش کے موسم میں کچھ قبریں کھل جاتی ہے، کیا ایسے صورت میں قبر کشائی کر سکتے ہیں؟ جی حضور، کیا فرمائیں گے اس مسئلے کے بارے میں؟ بالخصوص ابھی پچھلے دنوں رمضان مبارک سے کچھ دن پہلے سے یہ سلسلہ رہا، ملک بھر میں بارشیں رہیں اور اس طرح بکثرت دیکھا جاتا ہے کہ قبریں عموماً کچی ہی ہوتی ہیں اور ہر قبر کا دیکھنے والا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں ہوتا، پانی بھر جاتا ہے، قبریں گر جاتی ہیں. کیا کیا جائے؟ قبر کشائی کا پوچھا کہ قبر کشائی کر سکتے ہیں، تو قبر کشائی کرنے کی تو اجازت نہیں ہے. صحیح. بلا ضرورت شرعیہ قبر کو نہیں کھولا جائے گا. جہاں تک گرنے کا تعلق ہے کہ اب اگر قبر گر گئی ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا کیا جائے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر جیسے فرض کیا قبر کے گرنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قبر دب جاتی ہے. صحیح. تو اب اس صورت میں یہ ہے کہ جو اوپر والی سلیبیں ہیں ان کو ہٹا لیا جائے جبکہ مردہ وغیرہ اندر سے نظر نہ آ رہا ہو، اور جیسے مٹی بھر جاتی ہے، سلیبیں اٹھا لی ہیں اور اس قبر کی طرف دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. سلیبیں اوپر سے اٹھا لیجئے اور اوپر سے پھر جو ہے وہ منڈیر بنا دیجئے چاروں طرف، اور اس کے اوپر جس طرح قبر کے اوپر سلیبیں رکھتے ہیں وہ سلیبیں رکھ کر قبر کو بند کر دیا جائے. عام طور پر لوگ جو ہے قبرستان میں جب جاتے ہیں اور قبر کا اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ گورکھن سے مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، اور وہ ایک ہی مشورہ دیتا ہے کہ اس کے اندر مٹی بھر دو. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے انسان، زندہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو اسی طرح مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے. صحیح. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ مجھے قبر کے اوپر بیٹھنے سے یہ زیادہ میرے نزدیک پسندیدہ ہے کہ میں کسی انگارے کے اوپر بیٹھوں اور وہ انگارہ میری کپڑوں کو جلاتا ہوا میری کھال کو جلانے تک پہنچ جائے. یہ مجھے زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ کسی مسلمان کی قبر کے اوپر بیٹھوں. تو اس لیے قبر کشائی کی اگر ضرورت ہے، شرعی ضرورت ہے، جیسے شرعی ضرورت سے مراد یہ ہے کہ جیسے کسی کی
زمین میں دفن کر دیا، اب وہ زمین والا بولتا ہے کہ یہاں سے اپنا مردہ نکالو، تو اب یہ شرعی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ قبر کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آس پاس منڈیر بنا کر اوپر سلیبے رکھ کر اس کو بند کر دیا جائے، یہی ایک بہتر صورت ہے۔ ورنہ بعض لوگ جو ہے اس کو کھول لیتے ہیں، تجسس بھی ہوتا ہے، دیکھیں کیا حال ہے، تو اس کی طرف نظر کرنا جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ زندہ کی تصویر تو ناجائز ہے تصویر، البتہ مردے کی تصویر کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مردے کی تصویر کے بارے میں حکم یہ ہے کہ مردے کی اس طرح تصویر بنائی کہ جس سے اس کا مردہ ہونا نظر آ رہا ہو، سامنے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ مردہ ہی واقعی ہے، مردہ۔ تو اس صورت میں اس کی تصویر بنانا جائز ہے کہ یہ غیر ذی روح کی تصویر ہے، صحیح، اور جو ممانعت ہے وہ ذی روح کی تصویر کے اوپر ہے۔ صحیح۔ تو اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ دیکھنے والے کے اوپر یہ اعتبار ہے کہ اگر دیکھنے والا یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ زندہ کی تصویر ہے، یعنی ایسے انداز پہ بنی ہے، تو پھر اس کا بنانا جائز نہیں ہے، کیونکہ دیکھنے والے کا اعتبار ہے۔ ورنہ تو تصویر کوئی زندہ ہوتی ہی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ایک فوٹو ہوتا ہے، وہ تو زندہ ہوتا ہی نہیں، وہ صرف دیکھنے کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ بعض تصویریں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ زندہ کی تصویریں ہیں، اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو یہ سمجھتا ہے کہ مردہ کی تصویر ہے۔ تو لہٰذا میت کی ایسی تصویر کہ جس سے دیکھنے والے کو یہ نظر ہے کہ یہ واقعی مردہ کی یا میت کی تصویر ہے، تو وہ تصویر بنانے یا کھینچنے میں کوئی حرج نہیں۔ جزاک اللہ۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ السلام علیکم، میرا نام سید نوید شاہ ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شادی شدہ شخص کو اس کی بیوی اس کے والدین سے الگ رہنے کے لیے فورس کرے تو کیا وہ الگ رہ سکتا ہے؟ اس میں میری شرعی رہنمائی کر دیں۔ جی حضور، یہ بھی ایک معاشرتی مسئلہ ہے، عموماً لوگ اس کے بارے میں بہت زیادہ تذبذب کا بھی شکار رہتے ہیں کہ اگر زوجہ اس طرح کا مطالبہ کرے تو شوہر کے لیے کیا حکم ہے، وہ کیا کرے؟ دیکھیں کہ یہ ایک تفصیلی سوال ہے، اس کا تفصیلی جواب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کو اپنے گھر کے اندر اس طرح کا کمرہ دے دیا کہ جس کا کھلنا بند کرنا علیحدہ سے ہے، ساتھ کچن وغیرہ سب علیحدہ سے ہے، تو اس صورت میں بیوی کا علیحدہ گھر کا مطالبہ درست نہیں ہے، صحیح، جبکہ بیوی کو شوہر کے گھر والوں سے کوئی ایذا نہ پہنچتی ہو۔ اگر شوہر کے گھر والوں سے اس کو ایذا پہنچتی ہے، ایذا بھی ان کی طرف سے پہنچتی ہے، ظاہر ہے کہ اگر یہ ان کو چھیڑے گی اور یہ ان کو ایذا پہنچائے گی تو پھر تو جواب ملے گا۔ بلا وجہ اس کو ایذا پہنچائی جاتی ہے تو پھر اس صورت میں بیوی کو اختیار ہے کہ شوہر سے وہ علیحدہ گھر کا مطالبہ کرے، کیونکہ شوہر کو رہائش دینا یہ واجب ہوتا ہے بیوی کے لیے، لیکن جو پہلی صورت بیان کی اتنی رہائش دے دی تو اس کا جو واجب ہوتا ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ یعنی ضروری نہیں کہ 4 کمروں کا گھر ہی دے، ایک کمرہ ہے اور اس کی جو بنیادی ضروریات سامان وغیرہ اس میں وہ رکھ لے، کسی کا اس میں یعنی کہ مداخلت نہیں ہے، علیحدہ سے ہے، تو شوہر کے اوپر جو واجب تھا وہ ادا ہو گیا۔ اب بیوی مطالبہ نہیں کر سکتی سوائے یہ کہ گھر والے ایذا پہنچاتے ہوں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جیسے لڑکیوں کے ہاں یہ تصور ہوتا ہے، اور شادی کے بعد لڑکی کے والدین کا بھی یہ تصور بن جاتا ہے کہ ہماری بچی کا گھر علیحدہ ہو، یہ علیحدہ کھائیں پئیں رہیں۔ تو والدین کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب آپ کسی دوسرے کے بیٹے کو اس کے والدین سے جدا کر رہے ہیں تو کل آپ کا بیٹا بھی جو ہے وہ آپ کی بہو کو لائے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کے بھی والدین ہیں، اس کا بھی ہی تقاضا ہوگا۔ اس طرح کی صورتوں میں بلا وجہ والدین سے جدا کر دینا یا شوہر کو پریشان کرنا کہ آپ علیحدہ ہی گھر لو جبکہ اس کی حاجت پوری ہو رہی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر والدین کو ضرورت بھی ہے کہ اس بچے کی ضرورت ہے کہ بچہ ایک ہے، خدمت کرتا ہے، یہی دیکھ بھال کرنے والا ہے، والدین بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، وہ چل پھر نہیں سکتے ہیں، ان کا کھانا پکانا
تو اب ظاہر ہے کہ بیٹے کے اوپر ان کی خدمت کرنا بھی لازم ہے. صحیح. تو اب اگر یہ بیوی اپنے شوہر کو لے کر کسی دوسری جگہ چلی جائے اور ضعیف والدین گھر میں تڑپتے رہیں، ان کا اسی عالم میں انتقال ہو جائے اور اس کی دیکھ ریکھ نہ کرنے کی وجہ سے وہ مشکلات میں آ جائیں، تو یہ بھی بیٹے کے لیے جائز نہیں ہے. بہرحال یہاں پہ جو بنیادی کردار ہے وہ اس شوہر کا ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ عقل مندی کا ثبوت دے، بیوی کو سمجھائے، بیلنس رکھے، والدین کو سمجھائے. تو جس کی غلطی ہے تو اس سے درگزر کرے، سنے تو ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دے، اور نہ تو والدین کو کوئی زیادتی ہونے پائے، اور نہ ہی ایسا ہو کہ والدین سے بعض اوقات یہ جو ساس سسر ہوتے ہیں، جو شوہر کے والدین ہوتے ہیں، یہ بھی تنگ کرتے ہیں کہ جو اپنی بچیوں کے لیے پسند نہیں کرتے ہیں وہ بہو سے وہ توقع رکھتے ہیں. تو اب اس کو گھر بھی جانا ہوتا ہے، جیسے میکے جانا ہوتا ہے، لیکن وہ خواہ کی تنقید ہوتی ہے کہ جب بھی دیکھو یہ ادھر چلی جاتی ہے، جبکہ اپنی بیٹی مہینوں سے گھر میں رہ رہی ہے. تو شوہر بنیادی کردار ادا کرے اور دونوں پارٹیوں کی سنے، اور جس کی غلطی ہو اس کو اس کی غلطی کے اوپر آگاہ کرے، پیار محبت سے سمجھائے، اور اس طرح دونوں کو سمجھائے کہ اگر آپ پیار محبت سے رہیں گے تو یہ گھر ہمارا گھر ہوگا، ورنہ پھر جو ہے وہ گھر نہیں رہے گا. ہاں اس میں البتہ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ اگر بچے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ بچہ کمانے کے لائق ہے، ایسا ہے کہ علیحدہ گھر میں رکھ سکتا ہے، تو والدین کو یہ بھی فورس نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اسی گھر میں رہیں. یہ بھی والدین کی طرف سے المیہ ہوتا ہے کہ والدین کو ضرورت نہیں ہوتی، ان کا اپنا چل رہا ہوتا ہے، بعض اوقات کھانا پینا بھی علیحدہ ہوتا ہے، لیکن ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے سامنے رہے. بعضوں کا ضد بھی ہوتی ہے، اور اس طرح کا بھی ذہن ہوتا ہے کہ اگر بیٹے نے کسی ضرورت کے تحت بھی کہا کہ ہم الگ ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں دیکھا بس کامیاب ہو گئی، آتے کامیاب ہو گئی. اس صورت میں بیٹے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. صحیح. اس صورت میں جب کہ والدین کو ضرورت نہیں ہے، والدین کا اپنا کھانا پکانا ہے، اور بیٹا الگ ہو گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ فی زمانہ جس طرح کے حالات ہیں، اگر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے فرما بردار رہیں اور ان کی بات مانتے رہیں، تو جب بچے بالغ ہو کر جب ان کی شادی کر دی جائے تو بجائے اس کے کہ بہو احتجاج کرے یا بیٹا جو ہے وہ احتجاج کرے کہ اب ہمیں یہ علیحدہ رہنا ہے، تو اس سے پہلے والدین ہی اس کا ذہن بنائیں، اس کو کہیں کہ شادی کے بعد آپ نے علیحدہ رہنا ہے، تاکہ وہ اپنے ایک گھر کی ذمہ داری سمجھے اور گھر کو اچھے طریقے سے سنبھال سکے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو اس طرح کی کمبائن صورتحال ہوتی ہے، مشترکہ صورتحال ہوتی ہے، اس میں جب کوئی گھر کا بڑا چلا جاتا ہے تو پھر افراتفری مچ جاتی ہے، پھر جو بچہ ہوتا ہے وہ بھی اپنے گھر کو نہیں سنبھال پاتا کیونکہ انہوں نے چھوڑا ہوتا ہے والدین کے اوپر. تو اب والدین کو چاہیے کہ وہ پہلے ہی سے بچے کی اس طرح کا ذہن بنائیں کہ اجازت دے دے، خوشی اجازت دے دے کہ آپ علیحدہ ہو جائیں، تو اسی میں بہتری ہے، اسی سے گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنے گا. اور اگر ادھر والدین ضد پہ اڑ گئے، ادھر بہو ضد پہ اڑ گئی، تو پھر گھر کا امن تباہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے مسئلے کا جواب بھی سماعت کیا. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حکمت کا انمول خزانہ عطا فرمایا ہے، آپ نے اپنے ایک مدنی مذاکرے جس کی VCD بھی مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہے، گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے، اس میں بھی اس طرح کے سوالات کے تفصیل کے ساتھ جوابات عطا فرمائے ہیں. میں مشورہ دوں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین اس VCD کو حاصل کیجئے اور خود بھی دیکھیے، گھر والوں کو دکھائیے، والدین کو دکھائیے. انشاءاللہ عزوجل گھروں میں جو عموماً لڑائی جھگڑے کی صورت ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے، ایک ذہنی انتشار پایا جاتا ہے، اس کو انشاءاللہ دور کرنے کا موقع ملے گا اور سب گھر والوں کی ایک طرح سے تربیت کا سامان ہوگا. اگر آپ مکتبۃ المدینہ تک رسائی نہیں رکھتے تو دعوت اسلامی کے ویب سائٹ www.dawat-islami.net سے بھی اس VCD کو گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے آپ حاصل کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل بہت فوائد کا باعث ہوگا. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج بھی ہم نے
رمضان اعتکاف سے متعلق اور زکوٰۃ اور کچھ دیگر سوالات جو ہے ان کے جوابات سننے کی سعادت حاصل کی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد رکھنے اور جو کچھ یہاں پر بیان کیا گیا اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل اس چینل کے ذریعے آپ کو علم دین حاصل کرنے کا موقع ملے گا، مختلف نیک کام کرنے کی ترغیب بھی ملتی رہے گی، گناہوں سے بچنے کا ذہن بھی ملے گا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل کرنے کا موقع ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.